نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں، رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی، اور ان کے ٹاپک سے ہمیں بہت سی نئی باتیں پتہ چلیں، کیونکہ ہر اسٹوری کے اندر ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بابرکت خاتون ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا، یعنی نام نہیں لیکن ان کے لیے اسپیشل آیات نازل ہوئی جس میں ان کو مومنہ کا لقب دیا گیا۔ پھر ان کے سبب جو ہے پردے کی آیات بھی نازل ہوئی۔ قریش کی بلند مرتبہ خواتین میں سے ان کا شمار تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں، خود اپنے ہاتھ سے کماتی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی۔ اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا۔ یہ عابدہ بھی تھیں، زاہدہ، روزے دار، مطلب صبح میں روزے رکھتی، رات کو اللہ کی عبادت کرتی، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی تھی، اور انہوں نے احادیث بھی روایت کی۔ 53 ایئرس ان کی ایج تھی اور 20 ہجری کو یہ وفات پائی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے جڑا۔ کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا مکہ میں پیدا ہوئی تھی، اور حالات و واقعات اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام آیا تو تقریباً ہجرت سے 20 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئی، ہجرت سے 20 سال پہلے، ٹھیک ہے، اسلام سے نہیں، ہجرت سے 20 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے سرداری والے ماحول میں پرورش پائی۔ ان کا حسن کمال کا تھا، یعنی بہت خوبصورت خاتون تھی اور اعلیٰ خاندان کی بیٹی تھی۔ قریشی خواتین میں ان کو بلند مقام حاصل تھا، اور مکہ معظمہ میں ان کا شمار معزز ترین خواتین۔ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو مائنڈ میں رکھیں، پھر اگلی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی واقعی ضرورت ہے۔ بہت سی نئی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ویل سیٹلڈ پرسنالٹی تھی، اور بہت خوبصورت بھی تھیں، ٹاٹ باٹ اچھی خواتین میں سے ان کا شمار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھو ذات تھی نا، ان کے ماموں سیدنا حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما تھے، تو یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کی بیٹی تھی صفیہ۔ تو صفیہ جو ہے زینب بنت جحش کی حالہ تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی، پھوپھو لگتی تھی نا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں زینب بنت جہش. اور یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے سب سے مطلب آگے آگے ہو کر اسلام قبول کیا. اور دو طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ کے بیٹے تھے، اور آپ کا اور ان کا ایک دادا ایک ہی تھا جس کا نام عبد المطلب. اپنے دور میں قریش کے سردار تھے، تو اس وجہ سے زینب بنت جحش کی پرسنالٹی کے اندر یہ بات تھی کہ وہ خود کو اعلیٰ خاندان کی بیٹی سمجھتی تھی، اعلیٰ خاندان کے سردار سمجھتی تھی. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے نا کہ جب آپ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ چیز پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. یا کچھ ذات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر لوگ خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. مقصد تکبر یا غرور نہیں ہوتا، لیکن ایک عادت ہوتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ ان کے اندر بھی وہ چیز تھی کہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کی وجہ سے ان کو ایک فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے خاندان سے میرا تعلق ہے جو بہت عزت اور عظمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اپنے سارے رشتہ داروں کو آگاہ کیا، تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اسلام قبول کیا. یعنی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے جلدی جلدی اسلام کو قبول کیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. لوگ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو یہ بھی انہی خواتین میں سے تھی کہ جن کو لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کیا، ڈسٹرب کیا. پھر مسلمانوں کے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا اعلان ہو گیا. تو یہ ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر سب چلے گئے. گھر اس طرح خالی ہو گئے کہ گھروں میں ہوائیں آوازیں پیدا کرنے لگی. ان گھروں میں سے ایک گھر بنی جخش کا بھی تھا، اور ایک گھر بنو مزعون کا تھا، ایک گھر بنو بکیر کا تھا. ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے بڑوں نے انہیں چھوڑ دیا. اب کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے گھر میں اکیلے ایمان لائے تھے، اب وہ اکیلے چلے گئے ہجرت کر کے، اور پیچھے جو ایمان نہیں لائے وہ گھروں میں رہے. لیکن کچھ گھرانے ایسے تھے کہ جو پورے کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا تھا، تو سب کے سب ہجرت کر کے گئے اور پیچھے سے ان کے گھر بالکل خالی ہو گئے. تو زینب بنت جخش بھی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ جن کا پورا گھر جو ہے مسلمان تھا. اس لیے سب چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. اب کیا ہوا کہ جب ایمان مومنوں کے دلوں پر قبضہ جما لیتا ہے نا، تو انسان کے دل کی کیفیت بہت زیادہ بدل جاتی ہے. تو زینب بنت جحش کا بھی جب اسلام کے ساتھ تعلق بڑھا تو ان کے دل میں ایمان کے بیج سے خیرات کے پودے اگنے لگے. یعنی انہوں نے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا شروع کیا. یہ ایمانی طاقت تھی. پہلے بھی وہ بہت اچھا ان کا معاشرے کے اندر اثر و رسوخ تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو صدقے میں سکون ہوتا ہے وہ آپ جتنا بھی خرچ کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اس طرح سے سکون ملتا ہے کہ میرا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ تجارت کر رہی ہوں اور اس کا اجر مجھے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کریں گے. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے خاندان پہ فخر کر سکتے ہیں. نہیں، کمی بیشی ہوتی نا ہر ایک میں. تو یوں سمجھیں کہ
یہ ایک تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان بھی ہوا نا، وہ نقصان ہم پڑھتے ہیں ابھی. تو اللہ کے نبی کو یہ نہیں پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے جو غلام ہے زید بن حارثہ، بغیر ان سے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کا رشتہ پکا کر دیا. اپنی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جخش کا نکاح اپنے غلام زید بن حارثہ سے کر دیا. تو زینب رضی اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گئی. ان کو اس چیز کی توقع بھی نہیں تھی. دائیں بائیں سے ان کو طرح طرح کے خیالات آنے لگے. پھر انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے کریں گی کہ اپنے خاندانی مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے غلام کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ کالا خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور آزاد خاتون ہیں، دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں خاندان عبد الشمس کی رانی ہوں، کوئی معمولی خاتون نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کے بھائی عبداللہ بن جخش بھی اس میں شریک تھے، انہوں نے بھی انکار کیا. دونوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کہ یہ ایک غلام کی بیوی نہیں بنے گی، کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ غلام جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو اور آپ نے اس پہ اسے آزاد کیا، آپ نے اس پر دوسرا احسان یہ کیا کہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لی اس غلام کی. لیکن پھر بھی ان کو تھا کہ یہ ہے تو غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. وہ اپنے لیے بہت بڑی آر سمجھتی تھی. لیکن اسلام نے کیا کرنا تھا، جاہلانہ طرز فکر کو ختم کرنا تھا. اسلام نے ان کے اندر، یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اپنے خاندان میں فوت کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ بہت پارسا خاتون تھی اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اندر یہ چیز رکھی. اس میں حکمت یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کو سکھایا جائے جو اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا سمجھتے ہیں. کیا سمجھایا جائے کہ غلام اور آزاد کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سوچ کے تحت آگے بڑھے تھے. انہوں نے رشتہ طے کیا تھا کہ اسلام نے یہ چاہا کہ تمام لوگ یہ تصور اپنائیں کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے کسی عربی کو اجمی پر، بغیر تقوی کی کوئی فضیلت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے، جو زیادہ متقی ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میری سب سے قریبی رشتہ دار، کیونکہ رشتہ داروں کو ہی انسان اس طرح سے بڑے مان کے ساتھ کہہ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ دار کو چوز کیا اور کہا کہ تم شادی کرو تاکہ ہم اس بندھن کو توڑ کر باہر نکل سکیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے طور طریقے مسلمانوں سے کے دلوں سے مٹ چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کہا. اس میں آزمائش بھی تھی نا کہ اپنے محبوب غلام کے ساتھ ان کی شادی طے کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے کہا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو کیونکہ میں نے اسے تیرے لیے پسند کیا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس پہلے جواب دیتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وحی نازل ہو گئی. کیا وہی صورت احزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس کے اندر اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کر لے. تو یہاں پہ ایک تو ان کو مومن کہا گیا، اس کا مطلب ہے وہ مومنہ عورت تھی کیونکہ اعتراض تو انہوں نے کیا تھا
اس آیت کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گی، اللہ کے نبی کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہو جائے گی۔ دونوں بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول آپ پہ راضی ہیں، اللہ کے رسول آپ ہماری شادی کرا دیں، ہم اس شادی سے راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے تیرے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پسند کیا تھا، اور نیت کیا تھی؟ رسم کو توڑنا۔ تو چند لوگوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے معاشرے کی کچھ رسم و رواج کو توڑنے کے لیے۔ مثلا بہت سی ہیں نا، جیسے آج کا جو ٹرینڈ ہے رشتہ کرنے کے لیے کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکی والوں کی بھی اور لڑکے والوں کی بھی۔ تو اگر آپ کو کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا پرپوزل آ جاتا ہے جو آپ دنیاوی اعتبار سے اس کو مکمل انکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں آگے بڑھ کر یہ کام کروں گی، اگر وہ سیرت کے لحاظ سے دین کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو باقی دنیاوی معاملات کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ تو اگر میری طرف سے یہ ایک لوگوں کے لیے رول ماڈل میں بن سکتی ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے اور دکھانا چاہیے اور ایک سٹوری بننا چاہیے، اور لوگوں کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے کہ اگر مالی اعتبار سے کوئی تھوڑا کم لیول کا ہو، یا کسی کے پاس گھر نہ ہو، یا کوئی اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ کی وہ ناز و نخرے نہ اٹھا سکے، پھر بھی آپ خوش رہ سکتی ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک رسم توڑے ہیں نا، تو رسموں کو توڑنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں جہاں ہمارا اختیار ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جن کو ہم توڑ سکتے ہیں، جن کو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کوشش ایک آپ کی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام بھی دیا تھا، اتنی خوبصورت، اتنی ان کے پاکیزہ عورت پارسا تھی، اور ایک عورت کی پارسا ہی اس کی بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے والی۔ آپ سمجھیں کہ ایلیٹ کلاس سے، جیسے آج کے دور میں ایلیٹ کلاس سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں نا، آپ سمجھیں ان کو اٹھا کر آپ کسی غلام سے شادی کروا دیں، ملازم سے شادی کروا دیں، یا ایک بہت ہی مشہور عورت کو پکڑے اور آپ اسے کسی فیکٹری کے ملازم سے شادی کروا دیں، آپ امیجن کریں کہ وہ عورت نہیں ایکسیپٹ کرے گی، مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی جب ان کی ڈائیورس ہوگی تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ تو بڑی خاتون پارسا رہی، اور لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ انہوں نے ان کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے خود کو وقف کیا، اور اللہ نے بھی ان کو تحفہ بھی تو دیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کے بتوں کو توڑ کر آگے بڑھتے ہیں، کسی کو اس کی لوگوں کے مطابق یا دنیا کے جو رسوم و رواج ہیں اس کے مطابق نہیں تولتے اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ زید بن حارثہ زینب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے کر گئے بیوی بنا کر۔ اسلام نے اس بات پر زور بھی دیا ہے کہ سب ایکول ہیں، ایک دوسرے کو تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے، لیکن زید بن حارثہ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی تھوڑا ان سے کم تھے، یعنی ان کی ناک چوڑی تھی، شکل و صورت بھی بس واجبی سی تھی۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کے دل میں اس شادی سے کوئی بھی خوشی کی لہر پیدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی باہمی اتفاق کا منظر سامنے آیا، نہ ہی کوئی خوشگواری کا ماحول سا پیدا ہوا۔ سمجھے انہوں نے نا
ایکسیپٹ نہیں کیا تھا دل سے. تو ہو سکتا ہے دل سے ایکسیپٹ کرتی تو بہت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دل تک نہ لے کے گئی ہو. اب کیا ہوا کہ بگڑتے گئے معاملات. زینب رضی اللہ عنہا سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئیں تو وہ اپنی اعلیٰ خاندانی نسبت کو اور آزادی کو بھلا نہیں سکی. یعنی وہ ان کو اس طرح عزت نہیں دے پا رہے تھے جس طرح دینی چاہیے. پھر کبھی کبھی طنز تنقید بھی کر دینا. تو یہ چیزیں جو ہیں زید بن حارثہ کو بھی برداشت نہ ہوئی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک آزاد زندگی گزاری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت رسپیکٹ دی تھی، ان سے بہت پیار کیا تھا. اس لیے پھر ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ چیز نہیں سیٹ ہو رہی تو آپ ایسا کریں کہ کوئی بہتر فیصلہ فرما دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے، سورۃ احزاب میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، امسک علی کا زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو پھر بار بار آتے، پھر زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہی جب حالات ہوتے وہی ان کا موڈ ہوتا، ان کی تلخی ویسی ہی ہوتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور گزارش کرتے کہ میں علیحدگی چاہتا ہوں. تو آپ وسلم ہر بار یہی فرماتے، امسک علی کا زوجہ کا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. اس میں بھی حکمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بار بار علیحدگی کے لیے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علیحدگی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے طلاق ایک ناپسندیدہ حلال کام ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق ایک ناپسندیدہ حلال کام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلد بازی اختیار نہیں کی جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا. تو اس معاملے میں جلدی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خراب ہیں تو چانسز دینے چاہیے ایک دوسرے کو، اپنے پارٹنرز کو. لیکن جب معاملات نہ ٹھیک ہوں تو پھر اللہ نے جو یہ حلال کام دیا ہے اس پہ ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا نا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، اشارتاً کہا. اور اس میں اللہ کے وسلم کا یہ حکم بھی تھا کہ اب یہ ان کی رخصتی کے بعد شادی جو ہے، یعنی یہ جو علیحدگی ہو جائے تو شادی آپ کے ساتھ آپ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس میں بھی حکمت تھی نا. ان کا مائنڈ کیوں نہیں صحیح ہو سکا؟ کیونکہ ان کو ایک اور رسم کو توڑنا تھا. بعض اوقات بہت سے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آپ کو تھوڑی آزمائشیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ ایک اور رسم ان کی وجہ سے ٹوٹی. وہ رسم کیا تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جس کو وہ طلاق دے دیتا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. حالانکہ منہ بولا بیٹا صحیح مطلب اصل بیٹا نہیں ہوتا. تو اگر طلاق دے دے منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو تو جس نے بیٹا بنایا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں اس چیز کو بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز جو ہے ختم کرنی تھی. اس میں یہ حکمت تھی کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، اب خود سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا، اب اس نکاح میں برکتیں نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل ایک تو زینب بنت جحش کو اللہ کے رسول کی بات ماننے کی وجہ سے انعام بھی ملنا تھا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ایک رسم بھی توڑنی تھی، ایک اور رسم. تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. سورۃ احزاب کے اندر آپ انشاءاللہ اگر آپ آگے پڑھیں گے، اور یہ بھی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے. پہلے زید بن محمد
بولا جاتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا تو پھر زید بن حارثہ ہو گیا۔ تو ہمیں نا اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈائیورس ہوتی تھی، صحابہ کی آپس میں اگر نہیں بنتی تھی نا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ لیکن ایک چیز ان کے اندر بڑی پیاری تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کو یعنی علیحدگی کے بعد رسوا نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، میں دیکھ رہی تھی کہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طلاق ہو گئی زید بن حارثہ کی اپنی بیوی سے، تو اللہ کا فیصلہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نکاح کا پیغام بھیجنا تھا، تو آپ نے کہا جاؤ زینب کے پاس جاؤ اور میرے بارے میں بات کرو۔ یعنی تعلق ختم ہونے کے بعد بھی اتنی یعنی اس قدر وہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے تھے۔ یہاں پہ منگنی ٹوٹ جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ سارے رشتے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں اگر آپ رشتہ توڑنے کے بعد ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں تو علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رسوا کر کے چھوڑیں، عیبوں پہ پردہ بھی تو ڈالا جا سکتا ہے نا۔ تو جب چھوڑنا ہی ہے تو پھر مثالی چھوڑیں، ہو سکتا ہے چھوڑنے پہ تو پکڑ نہ ہو مگر عیب جوئی کا حساب کیسے دیں گے جو ایک دوسرے پہ لگا، وہ صحیح باتیں ہوں گی، آپ کے پارٹنر جو آپ کا ایکس پارٹنر ہے اس کے اندر برائیاں ہوں گی، کمی ہوں گی تو آپ چھوڑیں نا، لیکن آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں یا چھوڑ رہا ہوں، لڑکی ہے لڑکی کو چھوڑ رہی ہے یا لڑکا لڑکی کو چھوڑا ہے، لیکن ساری دنیا کے سامنے ذلیل تو نہ کریں۔ یقین جانے اس قدر ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کو ڈائیورس دیتا ہے یا لڑکی خلا لیتی ہے تو لڑکا اس کو بہت زیادہ رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک کیس آ رہا ہے کہ جس میں لڑکی نے لڑکے کی چند برائیوں کی وجہ سے خلا لیا اور لڑکے نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے، اس کے پیرنٹس تک وہ ساری باتیں پہنچائی اور اس کی پکچرز جو کہ شادی کے بعد تو خاوند کے ساتھ بیوی شیئر کر لیتی ہے، اس سب کو غلط طریقے سے بنا کر اس کے ماں باپ تک پہنچایا، دوسرے لوگوں تک پہنچایا، گھر گھر میں جا کر لوگوں کو الزامات بتایا کہ یہ اس طرح سے تھی، ہم خود اس کو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن یہ خود اس نے خلا لے لیا۔ آپ خود سوچیں کہ ٹھیک ہے چھوڑنا اس کا اختیار اللہ نے دیا ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، مگر عیب جوئی تو نہ کرے نا، اللہ تعالیٰ سے کیسے سامنا کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا کیس تھوڑا سا اس سے اپوزٹ، اس میں بھی لڑکی نے خلا لیا لیکن خلا لینے کے بعد کیا کیا کہ اپنے ہی یعنی ایکس ابھی خلا لینے سے پہلے پوری ہسٹری جو ہے جو کمی بیشی ان کو نظر آئی ساری کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، جو نہیں بھی تھی یا جو انہوں نے سمجھی جو نہیں تھی، یعنی اس قدر عیب جوئی کی کہ سامنے والا اس قدر ٹوٹتے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو برہنہ ہی کر دیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کس طرح حساب دیں گے۔ جو لوگوں کے رازوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رازوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آپ وہ سوچیں جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کسی کو برہنہ کر کے چھوڑیں گے تو باقی رشتے کیسے بچا سکتے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں کے درمیان نکاح کے علاوہ بنا رکھے ہیں؟ تو یہ معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا رشتہ نہیں بن پایا کسی سے خاموشی اختیار کریں، اگر سامنے والا آپ کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، طنز تنقید کرتا ہے، آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، پھر بھی خاموش رہیں، آپ اس کی عیب جوئی کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ
خاموشی کے ساتھ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. بعض چیزوں کا جواب اللہ خود دیتے ہیں. آپ کو خود اپنی پاکیزگی ثابت نہیں کرنی پڑتی، وقت جواب دیتا ہے. لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے رشتہ تو ختم ہو لیکن ساتھ انسانیت بھی ختم ہو جائے. بڑے بڑے نیکوکار دیکھیں، یقین جانے بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور نیک نامی کا ٹیگ لگانے والے، لیکن جب معاملہ اس طرح کا آتا ہے تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. مجھے یہاں پہ ایک رول ماڈل بھی یاد آ رہے ہیں. میرے والد محترم کے ٹیچر تھے، استاد تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ سکون عطا کرے ان کی اگلی زندگی میں، اور ان کی بہت زیادہ بخشش فرمائے. اس وقت کے وہ ولی سمجھے جاتے تھے، بہت ہی بڑے عالم. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. آپس میں ان کی نہیں بن سکی تو انہوں نے آپس میں علیحدگی ہو گئی. انہوں نے اپنے داماد جو ایکس داماد ان کو بلایا اور کہا کہ میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے تھے. پہلا رشتہ کہ تم میرے دینی بھائی ہو، دوسرا رشتہ کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے بیٹے ہو، روحانی بیٹے ہو، اور تیسرا رشتہ کہ تمہاری میری بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ایک رشتہ ختم ہو رہا ہے، باقی 2 رشتے باقی ہیں. ان کو یعنی ختم نہیں کیا. تم جب چاہو مل سکتے ہو، آ کے میرے سے بات کر سکتے ہو، میری تم سے کوئی ناراضگی نہیں. اور یہ ریالٹی ہے، آنکھوں دیکھی. یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. واقعی ہی ایسے ہوا کہ انہوں نے کوئی بھی فرق نہیں کیا. اتنا حوصلہ شاید عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کے اندر شاید اتنا ظرف ہی نہیں ہے. اگر میں بات کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں نا بات، تو شاید ہمارے پاس بھی نہیں ہے اتنا ظرف. لیکن ہمیں اپنے اندر یہ ظرف لانے کے لیے کوشش تو کرنی ہے. اپنے رول ماڈلز کو تو دیکھنا ہے. رول ماڈلز کو دیکھیں گے تو ہی ہمارے اندر موٹیویشن آئے گی. اس لیے یہ بات جو ہے علیحدگی کی ہوتی ہے خاندان کے اندر، لیکن آپ آگے بڑھ کر اس معاملے کو سنبھالنے والے بنے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آپ کو عطا کریں گے. اب زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ وہ اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی. تو بعض بیویاں اپنے خاوند کو اس لیے بھی محبت نہیں دے پاتی کیونکہ ان کی شکل و صورت، طرز زندگی کا لیول ان سے کم ہوتا ہے. خاوند چاہے جتنی بھی محبت نچھاور کرے، لیکن پرسنالٹی نہ میچ ہونے کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں بن پاتا. لیکن یہ ہر کیسز میں نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے اندر ہی ایسی سی مثالیں ملتی ہیں کہ خاوند بالکل خبشی اور بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن محبت کی انتہا ہے دونوں کے اندر، اور بہت اچھا ریلیشن ان کا ہے. پھر اسی طرح بیوی بہت بلیک ہے، رنگ نہیں اچھا، اور خاوند بہت خوبصورت ہے لیکن رشتہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی تھی. لیکن آج چونکہ دور چینج ہو گیا، بیویاں بھی چاہتی ہیں کہ خاوند بھی اس طرح ہی خوبصورت ہو جس طرح بیوی تو چلے مصنوعی خوبصورتی لے کے بھی آ سکتی ہے نا. تو خاوند کو بھی چاہیے کہ محبت نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی توجہ دے کہ جس طرح وہ پسند کرتے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس طرح اپنی خوبصورتی یعنی ڈریسنگ، گفتگو، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں. یہ بھی ہونا چاہیے خاوند کے اندر اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ رشتہ رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تو غیرت ہی نہیں ہے. لیکن کوشش کی جا سکتی ہے قطع تولکی نہ رکھیں، سلام جہاں ملیں، بات چیت کریں. ویسا دلی طور پر تو ویسا تعلق نہیں ہو سکتا
لیکن قطع تلقی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, قطع تلقی, ناراضگی کہ آپ مل ہی نہ سکیں, بات ہی نہ کریں, کہیں ملیں. قریبی کس سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ رشتہ نہیں کر پاتے یا ڈائیورس ہو جاتی ہے تو خاندان دو پارٹیز میں بٹ جاتا ہے. نہیں, آپ اپنے دل میں یہ رکھیں کہ مجھے قطع تلقی نہیں اختیار کرنی. پتہ کیا ہوتا ہے مسئلہ جو مین ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے؟ جب ایک پارٹی دوسرے کے اندر اتنا کیچڑ اچھالتی ہے کہ پھر سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کا آخری حل یہی ہے کہ خاموشی سے تھوڑا پیچھے ہو جائے. کیونکہ جتنا آگے بڑھیں گے کیچڑ اور اچھالیں گے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہی بات ہے نا, اگر ہم ایک دوسرے کی اتنی ایپ جوئی کریں گے تو پھر کیسے مل سکیں گے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ملنا چاہتے ہیں, دوبارہ رشتے ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں پھر اینڈنگ اچھی کرنی چاہیے. کہیں خاوند اور بیوی کے آپس میں مزاج میچ نہیں ہو سکا, سوچ میچ نہیں ہو سکی, تو اس وجہ سے رشتہ آگے نہیں بڑھ سکا, علیحدگی کی طرف جو ہے قدم اس نے بڑھا دیے. لیکن ایک ایک خامی بتانا, اور خاوند نے بیوی کو جو اپنے راز بتائے ہوتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتائی ہوتی ہیں, ان سب کو معاشرے کے سامنے لا کے رکھ دینا. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مرد کا دل ہوتا ہے کہ معاشرے کو نہ پتا ہو, لیکن وہ اپنی بیوی کو بتانا چاہتا ہے. اور پھر اسی طرح بیوی نے اپنے خاوند کو بہت سی باتیں بتائی ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ یہ سب کے سامنے نہ آئے. کیونکہ جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, یقین ہوتا ہے, تو یہی ہوتا ہے نا سوچ کے رشتہ بنایا تھا کہ اب جو ہے ہمیشہ ساتھ رہیں گے. تو ایک دوسرے کی جو ہے راز کو راز رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب رشتہ ختم ہو گیا, اب انہوں نے دوسرے رشتوں سے منسلک ہونا ہے. آپ وہ سوچیں کہ آپ کی طرف سے اٹھائے گی انگلیاں اور آپ کی طرف سے لگائے گے کچھ الزامات, کچھ عیب جو کہ ہوں گے بھی, اس کی وجہ سے اگلے بندے کی پرسنالٹی کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے دوسروں کے سامنے. اور جب اگلا رشتہ جوڑنا ہو تو تب بھی اس کو تھوڑی سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آپ لوگوں کی زندگی میں مشکل کا سبب بن رہے ہیں نا, آسان انسان بنے, چھوڑیں تو مثالی چھوڑیں, پتہ لگے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اپنے اس کو حامد کو ہی سامنے بلائیں اور کہیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی, اس وجہ سے میں رشتہ نہیں جوڑ سکتی. حامد اپنے گھر والوں کو کہے کہ یہ اس کو میرے سے تھوڑی پرابلمس ہیں تو وہ میرے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی, آپ بھی خاموش ہو جائیں. بیوی اپنے لڑکی اپنے گھر والوں کو کہے کہ میں نے اس کو سارا کچھ بتا دیا ہے, مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو رشتہ ہم نہیں رکھنا چاہتے, ختم کر دیا جائے. لیکن سمجھدار ہونا ضروری ہے نا, دونوں طرف سمجھداری ضروری ہے اگر عزت بچانا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ خود سوچیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, دیکھیں کہ ان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا, ٹھکرائے جانے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا, حالانکہ ان کی بیوی پسند نہیں کرتی تھی, طلاق بھی ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ تا قیامت ان کے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا, اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ زید ورڈز کے اندر 3 حرف ہے نا, تو ایک بندہ زید, قرآن کے اندر جب زید لفظ آتا ہے اس کو پڑھ کر 30 نیکیاں حاصل کرتا ہے. یہ کمال اور یہ رتبہ کم ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت رتبہ, اتنا خوبصورت مقام دیا. تو ٹھکرائے جانے کا غم مت کریں. آپ کے اسپاؤس نے آپ کو ٹھکرا دیا تو پریشان نہ ہو. زید رضی اللہ عنہ نے درد سہ کر ایک رسم توڑنے
زید رضی اللہ عنہ جو ہے درد سہ کر رسم توڑنے کا سبب بنے تھے نا. کون سی رسم؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنی تھی. بہت صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. آپ خود سوچے تکلیف نے ان کو منفرد بنا دیا. تکلیف نے ان کو اللہ کے سامنے کتنا مقام دیا ہوگا. اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا ان پر کہ میرے غلام کو، میرے بندے کو ٹھکرایا جا رہا ہے. تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کسی ایک جانب سے ٹھوکر پہنچا کر کسی دوسری جانب سے ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں جو ہماری کوشش سے ناکافی ہوتا ہے لیکن درد کی شدت سے ہمیں مل جاتے ہیں. حدیث بھی ہے نا یہ کہ انسان کو کوئی رتبہ ملنا ہوتا ہے لیکن انسان اس کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قابل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تکلیفوں کی وجہ سے اس کا مقام، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں کی وجہ سے وہ مقام، وہ رتبہ عطا کر دیتے ہیں. تو بس پریشان نہیں ہو اگر زندگی میں آپ کبھی ٹھکرائے جاتے ہیں یا زندگی میں اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو غم نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جانب سے تکلیف دے کر دوسری جانب سنبھالتے بھی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم محبت اور شوق کے ساتھ ان کو سیکھیں. دیکھیں یہ ساری باتیں کیا ہمیں دنیا کی کسی عورت کی زندگی سے مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. تو جس طرح قرآن کو پڑھنا ضروری ہے نا، یقین جانے سیرت کا مطالعہ اس طرح ہی ضروری ہے کیونکہ ہمیں رول ماڈلز بھی چاہیے. آج تو رول ماڈل ختم ہو گئے، کہاں ملیں گے آپ کو ایسے رول ماڈل؟ اور زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کہی، بس وہی جو سبب بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہ تمہاری بن نہیں سکتی کیونکہ یہ ریزنز ہیں. تو اس کے بعد بالکل نارمل تھا سارا کچھ. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی کیسی ایک ازدواجی زندگی رہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.